بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا نور الزا قصوہ کا سلسلہ جاری و ساری تھا اور ہم نماز کے مفسدات پڑھ رہے تھے۔ تو نور الزا کی روشنی کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ جن چیزوں کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہیں وہ 68 ہیں، یعنی 68 ہیں۔ تو دو درس ہمارے اس حوالے سے ہو گئے ہیں، آج ہمارا اس کے متعلق تیسرا درس ہے، تو بلا تاخیر پڑھتے ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، آج والا جو ہمارا سبق ہے وہ بنا کے متعلق ہے۔ جب نماز ٹوٹ جائے، اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور جماعت کے دوران اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے اور اسی دوران پھر وہ اسی رکن کو وضو کے ساتھ ہی پڑھتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں بنا کرنا۔ تو بنا کی 13 شرائط ہیں، 13 شرائط پائی جائیں گی تو بنا کرنا جائز ہوگی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بنا کیا ہے اس کے متعلق میں نے بیان کیا کہ جو جس رکن میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلا وہ قیام کر رہا تھا تو حالت قیام میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو جس رکن میں وضو ٹوٹا تھا اس کا اعادہ کرنا ہوگا۔ اصلاح شرع میں اسی کو بنا کہتے ہیں، یعنی وہ جائے گا، وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد پھر وہی رکن سے ہی ادا کرے گا، تو اس کو کہیں گے جو ہے وہ بنا کرنا۔ تو اس کی 13 شرائط ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت نے اس کی چند شرائط بیان کی ہیں، جس میں سے چند میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک اس کا سبب ہے، اس کی شرط ہے کہ حدث موجب وضو ہو، یعنی حدث ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے، اور اس کا وجود نادر نہ ہو، یعنی وہ حدث ایسا نہ ہو کہ وہ کبھی کبھار ہوتا ہو، یعنی عموماً وہ ہوتا رہتا ہو، جیسے جو ہے وہ ہوا کے ذریعے وضو خارج ہوتا ہے، تو یہ نادر نہیں ہے، عموماً یہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو نادر نہیں ہوتی تو وہ جو ہے وہ حدث ہو۔ اسی طرح وہ جو حدث ہے وہ حدث سماوی ہو، یعنی وہ بندے کے اختیار سے حدث نہ ہوا ہو، یعنی بسا اوقات بندہ خود جو ہے وہ وضو توڑ دیتا ہے، تو یہ بندے کی طرف سے نہ ہو بلکہ وہ حدث سماوی ہو۔ تو اسی طرح بہت سارے شرائط ہیں، تو ان کو جو ہے وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، جب آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہرحال بنا سمجھنا یہ ضروری تھا، کیونکہ آگے جو ہم مسائل پڑھیں گے وہ اسی بنا کے متعلق ہے۔ کہتے ہیں ظہور عورت من سبقہ الحدث، ظہور عورت عورت ظہور عورت من سبقہ الحدث، کہ اس کا ظاہر ہونا، اس عورت کا ظاہر ہونا، عورت بمانا یہاں پر جس کو چھپایا جائے، یعنی جس عضو کو چھپانا فرض ہے اس کو عورت کہتے ہیں۔ تو ظہور عورت من سبقہ الحدث، اس کا ظاہر ہو جانا آ، جس کو حدث لائق ہوا ہے، جس کو حدث لائق ہوا ہے اس بندے کی جو ہے وہ ستر عورت کا ظاہر ہو جانا۔ اس کی آگے مثال دے رہے ہیں کہ ولو اضطر الیہ، اگرچہ اس کو اس کی طرف مجبور کیا گیا، یعنی انسان کا جسم کا حصہ وہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ جس کو چھپانا فرض ہوتا ہے، جس کو ستر عورت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس کو بندے کو حدث لائق ہوا ہے، حدث لائق ہونے کے وقت اس کی جو ستر عورت ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ بندہ بنا بھی نہیں کر سکتا اور وہ دوبارہ وضو کر کے نماز میں شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ اس کو نماز لوٹا کر پڑھنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، ولو اضطر الیہ، اگرچہ اس کو اس کی طرف مجبور کیا جائے، اگرچہ وہ مجبور ہو، مجبوری کی وجہ سے اس کا حدث اس کا جو ہے وہ ستر کھل گیا ہو، تو پھر بھی جو ہے وہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ لوٹا کر وہ نماز پڑھے گا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں مثال دیتے ہیں کہ کشف المرأۃ ذراعیہا للوضوء، جیسے عورت کا اپنی بازوؤں کو وضو کے لیے کھولنا۔ تو عورت کے جو بازو ہیں وہ ستر عورت کے اندر آتے ہیں،
حالت نماز کے اندر عورت جب جو ہے وہ نماز پڑھے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بازو کیا ہو، ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ اگر ڈھکے ہوئے نہیں ہوں گے تو ستر عورت نہیں ہوا تو اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو کہتے ہیں کشف المرأۃ ذراعیہا للوضوء، جیسے عورت کا اپنی بازوؤں کو وضو کے لیے کھولنا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ عورت ظاہر ہو جاتی ہے، صدر عورت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اگر وضو کرنے کے لیے وہ جا رہا ہے اور عورت ہے، اگر وہ نماز پڑھنے والی عورت ہے اور وہ وضو کرنے کے لیے جا رہی ہے اور وضو کرنے کے دوران وہ کیا کر رہی ہے، اپنے بازو کو کھول رہی ہے، تو بازو کو جب اس نے کھولا تو اس کا ستر ظاہر ہو گیا، تو اب وہ نماز دوبارہ لوٹا نہیں سکتی، اس کو دوبارہ ابتدا سے پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے مسائل ہیں بنا والے۔ وَقِرَاءَتُهُ ذَاهِبًا وَعَائِدًا، اور اس کا جاتے وقت اور لوٹتے وقت قرآن کی تلاوت کرنا۔ اس کا حدث لائق ہو گیا تھا، وہ وضو کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو جا رہا تو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، وضو کر کے لوٹا نماز پڑھنے کے لیے تو بھی کیا کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو اس سے بھی وہ نماز فاسد ہو جائے گی، اب اس کو دوبارہ لوٹا کر پڑھنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں للوضوء، یعنی اس کا تعلق پیچھے سے ہے۔ یہاں پر تو انہوں نے فل اسٹاپ دے دیا ہے۔ فل اسٹاپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی، لیکن بات یہاں پر مکمل نہیں ہوتی۔ آگے والا جو لفظ ہے للوضوء، اس کا تعلق پیچھے سے ہے، یعنی وضو کے لیے جاتے وقت اور وضو سے لوٹتے وقت قرآن کی تلاوت کریں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وہ مقصوہ قدر اداء رکن بعد سبق الحدث مستيقظا، ومقصوہ قدر اداء رکن رکن بعد سبق الحداء بعد سبق الحد سے مستيقظا، کہ اس انسان کا ٹھہرنا ایک رکن کے مقدار، ایک رکن کو ادا کرنے کی مقدار وہ بندہ ٹھہرتا ہے۔ کسی بندے کا جو ہے وہ وضو ٹوٹ گیا ہے، حدث لائق ہو گیا ہے دوران نماز، تو اب وہ وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، وہ ایک رکن کو ادا کرنے کی مقدار وہ ٹھہرا رہا۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بعد سبق الحدث مستيقظا، بیداری کی حالت میں، بیداری کی حالت میں وہ ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کا نماز فاسد ہو جائے گی۔ آگے کہتے ہیں وہ مجاوزتہ ماء قریبا لغیرہ، اس کا تجاوز کرنا اپنے قریبی پانی سے، قریبی پانی کو تجاوز کرنا لغیرہ، اپنے اس کے غیر کی طرف، یعنی ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ نماز پڑھنے کے دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب وہ وضو کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو قریب میں بھی وضو پانی پڑا ہوا تھا، تو قریب میں جو پانی پڑا ہوا تھا اس کو چھوڑ کر جو دور پانی پڑا ہوا تھا اس کی طرف جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ جو مسائل چل رہے ہیں، یہ بنا والے مسائل چل رہے ہیں، جس کے بارے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ، تو دوران نماز اس کا وضو ٹوٹ جائے، تو وہ رکن جو ہے، جب تک رکن نہیں ہوتا تو اس رکن کے دوران ہی اگر وہ جلدی جا کر وضو کر کے آ جائے تو یہ بنا کر سکتا ہے۔ بنا کی 13 شرائط ہیں، جن میں سے میں نے چند ابتدا میں عرض کی تھی، تو یہ مسائل سارے بنا والے ہیں جس کے بارے میں ابتدا میں گفتگو کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بندہ جا رہا تھا وضو کرنے کے لیے، قریب میں پانی تھا، قریب والے پانی کو چھوڑ کر بعید والا پانی کی طرف گیا وضو کرنے کے لیے، تو اس سے بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اب اس کی بنا نہیں ہو سکے گی، بلکہ وہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَخُرُوجُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ بِظَنِّ الْحَدَثِ، بندے کا مسجد سے نکلنا حدث سے زن کے ساتھ، حدث کے زن کے ساتھ مسجد سے بندہ نکلتا ہے، تو اس سے بھی اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔
اس کا گمان یہ تھا کہ مجھے حدث لائق ہو گیا ہے اور وہ مسجد سے نکل گیا، تو اب اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی تعلق بنا والے مسئلے کے ساتھ ہے۔ ومجاوزته ومجاوزته الصفوف فی غیرہ بظنہ، بندے کا صفوں کو تجاوز کرنا فی غیر ہی، مسجد کے علاوہ میں، بظن ہی، حدث کے ظن کے ساتھ۔ ہی ضمیر کے اندر جو فی غیر ہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے، اس کا مرجع ہے مسجد، یعنی مسجد کے علاوہ میں وہ تجاوز کرتا ہے، یعنی مسجد سے وہ نکل جاتا ہے۔ اور بظن ہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے، اس سے مراد ہے حدث، یعنی حدث کے گمان سے وہ مسجد کے باہر نکل جاتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے اور مسجد سے نکل گیا، تو اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اب نئے سرے سے نماز پڑھے گا، بنا نہیں کر سکتا۔ آگے کہتے ہیں وہ انصراف ہو ظنن یا ظانن، وہ انصراف ظانن انہ غیر متودع، انہ غیر متودع، اور اس بندے کا پھرنا، صف سے پھرنا، نماز سے پھرنا، گمان کرتے ہوئے کہ وہ وضو والا نہیں ہے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کو خیال آیا کہ مجھے تو نماز ہی نہیں ہے، مجھے تو وضو ہی نہیں ہے، تو اگر وہ اس گمان کے ساتھ نماز سے پھرا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کو بعد میں یاد آیا کہ میں نے تو وضو کیا تھا، میرا تو وضو نہیں ٹوٹا تھا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پھرنے کے دوران اس کا یہ گمان تھا، تو اس کا وہی گمان مانا جائے گا اور اس کے نماز کے فاسد ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں وہ او ان مدت مسح انقضت، او ان مدت مسح انقضت، یا پھر وہ یہ گمان کرتے ہوئے نماز سے پھرتا ہے کہ اس کے مسح کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ سبق کے اندر عرض کیا تھا کہ جو مسافر ہوتا ہے اس کی 3 دن 3 راتیں مسح الخفین کی مدت ہوتی ہے، اور جو مقیم ہوتا ہے اس کی 1 دن 1 رات مدت ہوتی ہے۔ تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے دوران اس کو یہ گمان آیا، یہ خیال آیا کہ میرے مسح کی مدت پوری ہو گئی ہے، تو جب مسح کی مدت پوری ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ یہ گمان کرتے ہوئے نماز سے پھرا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اب بنا نہیں کر سکتے۔ او ان علیہ فائتۃ او نجاست، بلکہ اس پر زبر آئے گی، ٹھیک ہے، فتحہ آئے گی۔ او ان علیہ فائتۃ او نجاست، جب جار مجرور مقدم ہو تو وہ خبر بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو علیہ یہ اس کی خبر ہے، اور فائتۃ یہ اس کا اسم ہوگا ان کا، اس کا بھی مطلب پیچھے سے وہ یہ گمان کرتے ہوئے نماز سے پھرتا ہے کہ ان علیہ فائتۃ، کہ اس بندے پر کوئی فوت شدہ نماز ہے، وہ بندہ صاحب ترتیب تھا، جیسا کہ پیچھے گزرا کہ صاحب ترتیب بندے کو حالت نماز میں یاد آیا کہ میری نماز فوت ہو گئی ہے، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اسی طرح اگر وہ یہ گمان کرتے ہوئے نماز سے پھرتا ہے کہ میری کوئی نماز مجھ پر رہ گئی ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً، کہ اس پر کوئی نماز فوت شدہ ہے، یہ گمان کرتے ہوئے پھرتا ہے، تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ او نجاستن، یا پھر یہ گمان کرتے ہوئے نماز سے پھرتا ہے کہ اس پر نجاست ہے، اس کے کپڑوں پر، اس کے جسم پر کوئی نجاست ہے، یہ گمان کرتے ہوئے اگر وہ منہ پھیرتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اب بنا نہیں کر سکتا۔ وَإِن لَّمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ، اگرچہ وہ مسجد سے نہ نکلا ہو، پھر بھی وہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز سے پھرا ہے اور گمان اس کا یہ ہے کہ وہ وضو والا نہیں ہے، یا اس کی مسح کی مدت پوری ہو گئی، یا اس پر فوت شدہ نماز ہے، رہ گئی نماز ہے، یا پھر اس پر نجاست ہے، تو یہ گمان کرتے ہوئے پھرتا ہے، اگرچہ مسجد سے نہ نکلا پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی وہ بنا کر سکتا ہے، لیکن الافضل الاستیناف، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ نماز کو نئے سرے سے پڑھے، بہتر یہ ہے، کیونکہ اختلاف ہے
بعض لوگوں کے نزدیک، بعض علماء کے نزدیک بنا کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور استناف کے اندر بالاتفاق ہے۔ اگر کوئی بندہ بنا نہیں کرتا بلکہ نئے سرے سے نماز پڑھتا ہے تو بالاتفاق تمام کے نزدیک اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے، خروجا من الخلاف وعملا بالاجماع، خلاف سے یعنی اختلاف سے نکلتے ہوئے اور اجماع پر عمل کرتے ہوئے۔ اجماع یہ ہے کہ بندہ